الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز ناظرین، اس دنیا کو چلانے والی کو ذات ہے، وہ ذات اللہ رب العزت کی ہے. یعنی دنیا کا نظام اپنے آپ یوں ہی نہیں چل رہا، بلکہ اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی قدرت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر دنیا کے اندر چند معبودان ہو جاتے تو دنیا کے اندر فساد ہوتا. فساد کس اعتبار سے ہوتا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ فساد کی کئی وجہ بن سکتی تھی. سب سے پہلی بات تو دنیا کا نظام ہی نہ چل پاتا. ایک معبود کہتا بارش ہوگی، دوسرا کہتا نہیں ہوگی. اسی طرح تیسرا کہتا ہلکی ہونی چاہیے، تیسرا کہتا نہیں پتھر برسنے چاہیے. اسی طرح ایک معبود کہتا ہوا چلنی چاہیے، دوسرا معبود کہتا ہوا نہیں چلے گی. تو اس سے پتہ چلا کہ اس دنیا کے اگر کئی مالک ہوتے ہیں، اس دنیا کے کئی مالک ہوتے ہیں، کئی رب ہوتے ہیں، تو یہ دنیا کا نظام نہ چلتا. دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اسی کو فرمایا لقد لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اللہ کے علاوہ اگر اور کوئی معبود ہوتے، اللہ بھی ہوتا، اس کے ساتھ اور بھی ہوتے، تو یہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا، فساد برپا ہو جاتا. اس سے پتہ چلا کہ اس دنیا کو بنانے والی ذات اور اس دنیا کے نظام کو چلانے والی ذات اللہ رب العزت کی طرح طرح. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اسی کو فرمایا کہ میری ہی ملکیت ہے آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان. جب اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک دنیا کے اعتبار سے دیکھ لیں، کوئی کسی چیز کا مالک اگر ہوتا ہے اور اس کے ماتحت میں جو کام کرتے ہیں تو وہ اپنے ماتحتوں کو کچھ گائیڈ لائن دیتا ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو. ہوٹل کے اندر اگر 10 نوکر کام کرتے ہیں تو جو مالک ہوتا ہے وہ کچھ قانون و ضوابط کچھ گائیڈ لائن دکھاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ اس طرح اپنی زندگی کو گزارو تو آپ کو وقت پر تنخواہ ملے گی اور آپ کے کام کی وجہ سے ہمارے آنے والے جو کسٹمر ہیں وہ خوش ہوں گے. یعنی ٹریننگ دی جاتی ہے دنیا کے اندر. کسی بھی تنظیم میں کسی بھی فیکٹری کے اندر کسی کو ملازمت میں رکھا جاتا ہے تو ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ اس اعتبار سے آپ کو کام کرنا ہے. اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ ہمارے لیے کچھ قانون بنایا. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کچھ گائیڈ لائن دیا کہ اس کے مطابق اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو گزارنا ہے. اس کے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ انسانوں پر رحم و کرم کیا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر رحم و کرم کیا، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب دی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے منتخب اور چنیدہ بندے ہوتے ہیں اور وہ آ کر کے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے دلوں پر محنت کرتے ہیں، بندوں کے عقائد کو مضبوط کرتے ہیں، بندوں کے عقائد کو اور اعمال کو مضبوط کرتے ہیں، مستحکم کرتے ہیں، کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو اس کو دور کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا مقصد ہوتا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ کہ اللہ تعالیٰ نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم،
دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اسلام کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کا مقصد ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اسلام کا مقصد یہ ہے کہ سارے دینوں پر غالب آ جائے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے. ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور دین حق دے کر تاکہ تمام دینوں پر یہ دین اسلام غالب آ جائے. یہ دین اسلام کا مقصد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا. تو آج صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. آج کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو ایسی چیز دے کر جائے کہ جس کی روشنی میں عمل کرتے ہوئے ہماری زندگی گزر جائے. قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی زندگی اسی قرآن اور حدیث کی روشنی میں گزرنے والی بن جائے. تو ہمارے پاس قرآن اور حدیث کا ذخیرہ موجود ہے. قرآن اور حدیث کا ذخیرہ موجود ہوتے ہوئے اگر ہم بھٹک جاتے ہیں، قرآن اور حدیث کا ذخیرہ ہمارے پاس ہونے کے باوجود اگر ہم راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں تو ہم سے بڑا نکما اور ہم سے بڑا محروم و شقی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں بندوں کو اعمال کی ترغیب دی ہے، جہاں بندوں کو عبادات کی ترغیب دی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے عقائد کو بھی ترغیب دی کہ اپنے عقائد کو مضبوط اور مستحکم کریں. میں نے پچھلے دنوں کو بتایا تھا کہ عقائد اگر انسان کے کمزور ہوں گے تو پھر انسان ہمیشہ ناکام ہوگا. عقائد درست ہونے کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. ہمارے اعمال میں کمی ہوگی، جنت مل جائے گی. حدیث کے اندر ایک نہ ایک دن جہنم سے نکالا جائے گا اعمال میں کمی ہونے کی وجہ سے. لیکن عقائد اگر ہمارے صحیح نہیں ہے، یعنی ہم نے اللہ کو ایک نہیں مانا اور آمنت باللہ و ملائکتہ، فرشتوں کا احترام نہیں کیا، وکتبہ و رسولہ، اور تمام کتابوں کا تمام رسولوں کا ہم نے اقرار نہیں کیا، والیوم الآخر والقدر خیرہ، اور یوم آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر، ان باتوں پر ہم ایمان نہیں لائے تو گویا ہمارا عقیدہ صحیح نہیں. پھر ہم کچھ بھی اعمال کر کے ہمارے اعمال کام آنے والے نہیں. پچھلے دنوں کو بات چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث متواترہ اور قرآن کریم کی کچھ چند آیات اس بارے میں ثابت تھی کہ قرب قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ امام مہدی علیہ رضوان کو ظہور کریں گے. یعنی امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہوگا. میں نے بتایا تھا کہ امام مہدی کا جو ظہور ہوگا وہ عام کا ظہور مکہ المکرمہ حجر اسود و مقام ابراہیم کے بیچ میں ہوگا. آپ کی پیدائش مدینہ المنورہ کے اندر ہوگی. آپ کا نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا. یہ ساری چیزیں حدیث کے اندر موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ہی خاندان سے، یعنی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نسل چلے گی، اور وہ ہمارے ہی خاندان کا، ہمارے ہی نسل سے ایک ایسا شخص دنیا کے اندر خلافت نہیں کر لے گا، اس کو اندر قیامت نہیں آئے گی، جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے جیسا ہوگا، اور اس کی شکل و صورت ہمارے شکل و صورت کے اعتبار سے ہوگی. اس سے پتہ چلا کہ آپ کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ مدینہ المنورہ کے اندر پیدا ہوں گے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ 40 برس کے وہ ہو جائیں گے تو پورے عالم کے اندر خلافت کرنے والا کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جس کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر لیں. آپس میں انتشار ہوگا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، اصل موضوع میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ امام مہدی علیہ رضوان کو خانہ کعبہ، یعنی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے لوگ. مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں لوگ حضرت مہدی کو پہچان لیں گے. غیب سے آواز میں آئی، ہذہ خلیفۃ اللہ، یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو. لوگ اس وقت بیعت کرنا شروع کر دیں گے. اس کے بعد میں وہ جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر. وہاں سے چلنے کے بعد آپ ملک شام کا سفر کریں گے. ملک شام کا جب سفر کریں گے امام مہدی علیہ رضوان، تو ان کے ساتھ 70,000 لوگ ہوں گے. 70,000 میں سے تین جماعتیں بن جائیں گی. ایک جماعت تو بھاگ جائے گی، جو مرتد ہو جائے گی، جہنم ہو جائے گی، جہنم ان کو ملے گا. دوسری جماعت ہوگی جو اللہ کے راستے میں شہید کر دی جائے گی.
تیسری جماعت وہ ہوگی جن کو فتح حاصل ہوگی، کامیاب ہو جائے گی، یعنی یہ مٹھی بھر جماعت پورے ملک شام کو فتح کر لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ اگر امام مہدی کا زمانہ پاؤ تو ان کی لشکر میں شامل ہو جائے پتھر کے سلمی پر گھسٹ کے جانا پڑے، یعنی جنت کی بشارت۔ چنانچہ وہ لوگ پورے ملک شام کو فتح کر لیں گے۔ اس کے بعد میں امام مہدی علیہ الرضوان کا یہ دور 7 سال تک چلے گا، یعنی 7 سال آپ اس دنیا کے اندر اسلام کو غالب کرنے کے لیے لوگوں سے یہودیوں کی جنگ و قتال کریں گے۔ 7 سال تک یہ مسلسل جنگ جاری رہے گی۔ اس کے بعد میں پختون دنیا کو فتح کر لیں گے، ترکی جس کو استنبول کہا جاتا ہے اس ملک کو فتح کر لیں گے۔ لیکن ترکی کے حالات اس بعد میں لاسٹ میں یہ ہو جائیں گے کہ سارے مسلمانوں کے برے حال خستحال ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد امام مہدی کا دور ہوگا، امام مہدی ظاہر ہوں گے، دوبارہ پختون دنیا کو فتح کریں گے، ملک شام کو فتح کریں گے، کئی ملک کو فتح کریں گے۔ اس کے بعد میں دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جوش میں آ جائے گا، اس کو جب احساس ہوگا، اس کو جب خبر ملے گی کہ امام مہدی علیہ الرضوان آ چکے ہیں اور دنیا کے اندر تمام ملکوں کو فتح بھی کر چکے ہیں، دجال کو جوش آ جائے گا۔ دجال جس زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طاقت دیں گے اور وہ ایک جھٹکا لگائے گا کہ وہ زنجیریں ساری کی ساری ٹوٹ جائیں گی اور وہ وہاں سے روانہ ہوگا، اور مسلمان پختون دنیا کو فتح کر کے مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے آپس میں، جو مال حصے میں آیا ہوگا اس کو تقسیم کر رہے ہوں گے۔ اپنی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اپنی اپنی تلواروں کو زیتون کے درخت سے لٹکا لیں گے اور آرام سے درخت کے نیچے بیٹھ کر مال غنیمت کو مسلمان آپس میں تقسیم کر رہے ہوں گے۔ اسی طریقے سے ہنگامہ ہوگا کہ دجال کا خروج ہو چکا ہے، دجال نکل چکا ہے، سارے مسلمان سارا مال و دولت چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فتنے دجال سے پناہ مانگو اور دجال کا زمانہ اگر پاؤ تو بھاگنے کی کوشش کرو، اس سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ چنانچہ سارے مسلمان مال و دولت کو مال غنیمت کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ جب یہاں سے روانہ ہوں گے تو ان کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ خبر جھوٹی ہے، لیکن جیسے ہی یہ جماعت ملک شام پہنچے گی حقیقت میں دجال کا خروج ہو جائے گا۔ دجال جب نکلے گا اس کے بعد میں دجال پورے دنیا کے اندر مسلمانوں کو ستائے گا۔ دجال کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی، جو جنت ہوگی وہ اصل میں اس کی جہنم ہوگی، جو جہنم ہوگی وہ اصل میں اس کی جنت ہوگی۔ دجال کا حلیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کا پیشانی چوڑا ہوگا اور اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، کافر۔ ہر مسلمان جس کے دل میں ایمان کی چنگاری موجود ہوگی، ہر وہ شخص اس لفظ کو پڑھ لے گا، خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ہر مسلمان کو اتنا علم دے دیں گے کہ وہ دجال کے پیشانی پر جو کافر لکھا ہوا اس کو پڑھ سکے، ہر مسلمان اس کو پڑھ لیں گے اور مسلمان اس کو ہرگز اپنا معبود نہیں مانیں گے اور وہ لوگوں کو اپنا معبود بنانے کی فکر کرے گا، لوگوں سے کہے گا کہ مجھے اللہ کہو، اس کے قبضے قدرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزیں دے دیں گے، بارش بھی برسائے گا، بارش کو حکم کرے گا، بارش ہونے لگے گی، زمین سے گندہ اڑے گا۔ اسی طرح وہ حالات کو فتنہ ہے، دجال کے فتنے سے حفاظت مانگنی چاہیے۔ اسی وجہ سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور دجال کا جو خروج ہوگا وہ جمعہ کا دن ہوگا۔ اسی وجہ سے کہا ہے جمعہ کے دن اگر کوئی شخص سورہ کہف پڑھ لیتا ہے تو اگلے جمعہ تک حفاظت میں رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے ہر جمعہ کو اگر یہ ترتیب بن جائے پڑھنے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کی اس فتنے سے حفاظت فرمائیں گے۔ دجال جو ظاہر ہوگا اس کے بعد میں امام مہدی علیہ الرضوان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اس سے مقابلہ کر سکیں، سارے مسلمان پریشان حال ہو جائیں گے۔ مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ کے علاوہ تمام دنیا کے اندر دجال پھرے گا، گشت کرے گا اور تمام مسلمانوں کو ستائے گا۔ اس کے بعد میں مٹھی بھر جماعت، تھوڑی سی جماعت بچے گی جو امام مہدی علیہ الرضوان کے ساتھ یہ لوگ دمشق کی جامع مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر دعا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنے گا اور فجر کی نماز کا وقت ہوگا، جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی، اقامت ہو چکی ہوگی، اذان کے بعد اقامت ہو چکی ہوگی، امام مہدی علیہ الرضوان مصلی پر پہنچ چکے ہوں گے نماز پڑھانے کے لیے۔ اتنے میں آواز آئے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مشرقی جانب میں سفید منارے کے اوپر دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آواز، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ نبی لیکن اس امت کے اندر جب
नबी की हैसियत से नहीं आएंगे, इसलिए कि हमारे और आपके नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। एक मसला याद है कि वो नबी नहीं होंगे, वो इस उम्मत के, वो इस उम्मती होंगे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आएंगे। इसी वजह से आप इमामत नहीं फरमाएंगे। इमाम महदी कहेंगे भी कि आइए इमामत कीजिए, कहेंगे नहीं, मेरा मकसद सिर्फ दज्जाल को कत्ल करना है, इमामत आप ही कीजिए। मैं इस उम्मत में उम्मत की हैसियत से आया हूँ, नबी की हैसियत से मेरा नुज़ूल नहीं हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान पर जिंदा उठा लिया था। ये वाक़या मशहूर है कुरान करीम के अंदर। अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, यानी अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठाया है। जिस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने कत्ल करने का प्रोपेगेंडा मंसूबा बना लिया था, अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए जिंदा आसमान पर उठा लिया था। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। हज़रत ईसा की पैदाइश बगैर बाप की हुई, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बदन से बगैर बाप की हुई है। जो अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ पर कादिर है, क्या बड़ी कि अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान को जिंदा आसमान पर उठा ले। लिहाजा इस पर कोई शिकायत, कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठाया और आप जिंदा आसमान पर मौजूद हैं। आपकी उम्र जब आप नाज़िल होंगे तो उस वक्त आपकी जवानी शबाब होगी, यानी आपकी उम्र एक रिवायत के मुताबिक 120 बरस है, एक रिवायत के मुताबिक आपकी उम्र 33 बरस होगी और आप नाज़िल होंगे 33 बरस की उम्र में। उसके बाद में आप नाज़िल होने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम नमाज के बाद मुसलमान अपना दर्द और गम बयान करेंगे, ईसा अलैहिस्सलाम तसल्ली देंगे। ये सब कुछ होगा, हदीस के अंदर है, हदीस कुरान के अंदर ये सब कुछ होकर रहेगा, उससे बगैर क़यामत नहीं आएगी। ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को तसल्ली देंगे कि घबराए नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे भेज दिया है, दज्जाल के खात्मे का इंतजाम अल्लाह ताला ने कर दिया है, मुसलमानों को तसल्ली देंगे। उसके बाद में ईसा अलैहिस्सलाम धारदार तलवार लेकर, नेज़ा लेकर निकल जाएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम की खुसूसियत होगी कि आपकी सांस जहाँ तक जाएगी, जिसको सांस लगेगी वो काफिर मर जाएगा फौरन। और अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर एक करामत ये रखी है कि आपकी निगाह जहाँ तक जाएगी वहाँ तक आपकी सांस जाएगी। और दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो हदीस के अंदर है कि जिस तरह नमक पिघलता है पानी के अंदर, इसी तरह दज्जाल पिघलना शुरू हो जाएगा। रिवायत के मुताबिक आता है कि दज्जाल को अगर अल्लाह तबारक व तआला ईसा अलैहिस्सलाम से ये कहते हैं कि दज्जाल को कत्ल न करो, तो लेकिन पिघलने की वजह से एक दिन ऐसा आएगा कि दज्जाल सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम के रोहब और खौफ की वजह से पिघल कर मर जाएगा। लेकिन फिर भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे, दज्जाल भागने की पूरी कोशिश करेगा और मकाम जो इसराइलियों का आज एयरपोर्ट है, मकाम लुत्फ के ऊपर पहुंच जाएगा। बाद मुहद्दिसीन ने, यानी तहसील करने वालों ने भी हदीस के अंदर है कि वो सवारी से भागने की कोशिश करेगा, तेज रफ्तार सवारी से, हदीस के अंदर तेज रफ्तार सवारी से भागने की कोशिश करेगा। मुहद्दिसीन ने, आज के मुहद्दिसीन ने तय किया है कि जब तेज रफ्तार हदीस के अंदर जो सवारी जिक्र है, जाहिर सी बात है आज के दौर में रॉकेट या जहाज से तेज रफ्तार या ऊँट या ऊँटनी नहीं, उस जमाने में ऊँट और ऊँटनी से लोग सफर किया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हदीस के अंदर है कि तेज रफ्तार सवारी से भागने की कोशिश करेगा और जिस जगह का जिक्र है उस जगह पर आज एयरपोर्ट बना हुआ है। तो बाद मुहक्किकीन ने ये बताया कि वो फ्लाइट से भागने की कोशिश करेगा, वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो जाएगा। जैसे ही वो दाखिल होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम उसका पैर पकड़ कर खींच लेंगे और उसको अपने नेज़े से कत्ल करेंगे और उस नेज़े के अंदर खून लगा हुआ होगा। ईसा अलैहिस्सलाम उस खून को तमाम उम्मत मुस्लिमा को दिखाते फिरेंगे कि ये देखिए हमने दज्जाल का कत्ल कर दिया, ताकि लोगों को तसल्ली हो जाए। उसके बाद में इमाम महदी अलैहिस्सलाम 2 साल और ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जिंदा रहेंगे, यानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम की उम्र मुकम्मल 49 बरस की होगी। 7 बरस को अकेले लड़ेंगे, उसके बाद में 2 साल इमाम ईसा अलैहिस्सलाम के साथ लड़ेंगे। उसके बाद में इमाम महदी अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो जाएगा, दुनिया से चले जाएंगे। उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया, अल्लाह ताला ने जिस वजह से उनको पैदा किया था उन्होंने अपने काम की तकमील कर दी। फिर उसके बाद में ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना शुरू हो जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आदल और इंसाफ वाला ज़माना होगा, उसके अंदर कोई फसाद नहीं होगा। इतनी माल दौलत हो जाएगी कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़बरदस्ती पकड़ कर लोगों को माल देंगे, लोग माल लेने से इनकार करेंगे। उस वक्त सिर्फ दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला को मानने वाले जिंदा रहेंगे, चैन सुकून के साथ
दाखिल होकर रहेगा, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल होकर रहेगा। पूरे दुनिया के अंदर सिर्फ कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने वाले मौजूद होंगे। उस वक्त ईसाई जो होंगे ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर ईमान ले आएंगे। आज की जो ईसाई मुसलमानों के दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद ये ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर ईमान लाएंगे, लेकिन वो उनका ईमान लाना ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत पर नहीं होगा, ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर नहीं होगा, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम रहनुमाई करेंगे, वो उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर ईमान लाएंगे। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों पर ईमान लाएंगे। उसके बाद में दुनिया के अंदर अदल व इंसाफ और एक पुरसकून माहौल होगा। अल्लाह तबारक व तआला फिर उसके बाद में ईसा अलैहिस्सलाम शादी भी करेंगे और औलादें भी होंगी। 40 बरस के बाद ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल होगा। 40 बरस के बाद आपका इंतकाल होगा और ईसा अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक में दफन होंगे। यानी सिद्दीक़ अकबर और उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के बीच में एक कब्र खाली है, अभी भी जगह खाली है। वो जगह ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम की है। अल्लाह ताला उनको वहाँ दफन करेंगे। मुसलमान उनको नमाज़ जनाजा पढ़कर वहाँ उनको दफन करेंगे। उसके बाद में फिर ज़माना चलता रहेगा पुरसुकून, लेकिन एक ज़माना ऐसा फिर आएगा कि फिर लोग कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो जाएंगे। याजुज माजूज का भी एक ज़माना आएगा जो ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने ही में निकलेगा। अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उसको भी ख़त्म फरमा देंगे। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें अकाइद से ताल्लुक़ रखते हैं और ये इन चीज़ों के बारे में कुरान और हदीस का पूरा ज़ख़ीरा मौजूद है। उसके बाद भी फिर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई दावा करता है अपने आप को ईसा या महदी होने का, तो सरासर झूठ है उसका दावा, वो कज़्ज़ाब है। उसके दावे पर ज़रा बराबर उसके दावे पर गौर भी नहीं किया जाएगा कि उसके दावे पर ज़रा गौर तो कर लिया, उसकी बात भी नहीं सुनी जाएगी कि हाँ देख सुन तो ले सच कह रहा है झूठ, क्योंकि उसकी बात को सुनना ही ये ईमान को फरोख्त करना। क्योंकि आपको कुरान और हदीस में जो चीज़ मौजूद है आपने उसके बारे में शक किया, आपने दूसरे की बात सुन ली सिर्फ इस गरज से कि आया ये बात सही कह रहा है कि या नहीं। सही कैसे हो सकती है जब कुरान करीम के अंदर है कि इमाम महदी मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर होंगे और यहाँ जो दावा करने वाले हैं ये कभी इंडिया में होते हैं, कभी बिहार, कभी इंडिया के एक स्टेट बिहार में नाजिल होते हैं, अपने आप को कहते हैं हम बिहार से रहने वाले हैं, लेकिन महदी जब हदीस के अंदर साफ है कि उनका नाम मोहम्मद होगा, यहाँ शकील नाम है, उनके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, यहाँ हनीफ है, उनकी उम्र इतनी होगी, सब कुछ पूरा मुताला करने से पता चलता है सारी चीज़ें मौजूद हैं। फिर भटकने की ज़रूरत नहीं। भटकते वही है जो इल्म नहीं रखते या फिर इल्म नहीं है तो इल्म वालों से राब्ते नहीं रखते। इसलिए इल्म है तो ठीक है, नहीं है तो इल्म हासिल करें। अगर इल्म हासिल नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इल्म वालों के रास्ते में रहें, क्योंकि ये ज़माना और ये बहुत फितने का दौर है। इस फितने से बचना हमारी और आप